جو یو کے ہے وہ کہ لوگوں اور زبان دونوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ مجھے ہوم سک کرتا تھا. اس لحاظ سے بھلا لگتا تھا کہ اس میں پاکستانی ریسٹورانٹ بہت مل جاتے تھے. لڑائی کے لیے ایک طرف سے چنگاری کافی ہوتی ہے, ایک طرف سے چنگاری ہوئی دوسری طرف سے بھی چنگاری ہوگی. اسی طرح جب امن ہونا ہوتا ہے تو ایک طرف سے اچھی بات ہوتی ہے, دوسری طرف سے بھی اچھی بات ہونے لگ جاتی ہے. میڈیا جس یا ذرائع ابلاغ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ آگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے الفاظ امن بھی پیدا کر سکتے ہیں. ارینج یوں کیا ہوا تھا کہ ایک ولیج, ساک ولیج بنایا ہوا تھا اس کے لیے, لیڈرز کے لیے. تو انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے آمنے سامنے اپارٹمنٹس دیے تھے ولیج میں, تاکہ یا ہٹس کہہ لیں آپ, کہ تاکہ کسی بھی وقت وہ باہر نکلیں اور ٹیرس پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھیں تو ویو کریں, کیا حال ہے جناب, آپ ٹھیک ہیں, اس طرح کے. اس زمانے میں کون پرائم منسٹر تھے؟ گیلانی صاحب تھے اور منموہن سنگھ. اچھا اچھا. تو لیکن یہ بھی جیدار ہیں دونوں. شاید ملکوں کی کمپلشنز ہوتی ہیں, ذاتی طور پہ ایسا نہ ہو, لیکن نہیں نکلے وہ ٹیرس پہ نہیں نکلے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے جی 2010. اچھا, یعنی دونوں نہ یوسف رضا گیلانی نکلے نہ منموہن سنگھ نکلے. دونوں نہیں نکلے. پاکستان کے علاوہ سب سے کون سا ملک آپ کو اچھا لگا؟ یقین جانیں کہ سوائے دیکھیں, اگر پسندیدگی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو میرے خوابوں میں ملک تھا وہ تھا جرمنی. میں نے جیسے بتایا کہ ریور رائن کے کنارے سیر کرنے کا ایک میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک خواب تھا, اور اس کا جو اچھا انوائرمنٹ ہے وہ مجھے فیسینیٹ کرتا تھا. لیکن جو یو کے ہے وہ اس لحاظ سے بھلا لگتا تھا کہ اس میں پاکستانی ریسٹورانٹ بہت مل جاتے تھے. جو بات آپ نے پوچھی تھی نا کہ یہ کیسے ہوتا تھا کہ ہوم سکنس جو ہے وہ کام آمیز ہونے کے باوجود اور کم گو ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہوم سکنس ہو جاتی تھی. تو یہ بات میری وائف نے بھی کی تھی کہ آپ تو خاموشی پسند کرتے ہیں, تو یہاں خاموشی تو کیا مسئلہ ہے آپ کو. تو یہ مجھے ادراک اس بات کا ہوا کہ زبان کہ لوگوں اور زبان دونوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ مجھے ہوم سک کرتا تھا. بالکل صحیح. کہ میں جن لوگوں سے کم بھی ملتا ہوں وہ بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں میرے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں اگر گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھوں تو پھر اہمیت رکھتے ہیں, نہیں, وہ چاہے میرے لیے 5 منٹ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں. پھر جو زبان کا ذائقہ تھا, جو یہاں کے کھانے تھے, وہ تمام مجھے ہوم سک کرتے تھے. یعنی زبان بولنے کا بھی اور زبان سے کھانے کا بھی. جی بالکل, اور لوگوں کا بھی, لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی. مطلب مجھے آپ ایک کہانی جو پہلی میری کہانی کیا وہ سفر نامہ کہہ لی یا کیا, کہ BBC پہ جو شائع ہوئی تھی 2006 کی بات ہے. وہ میں میکسیکو گیا ہوں, وہاں پہ میرا ایک آرٹیکل تھا واٹر مینجمنٹ پہ جسے انعام ملا تھا. تو پھر ADB کا وہ ایک اسکالرشپ تھا جس کے تحت ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, تو اس کے تحت میں میکسیکو یہ ورلڈ واٹر فورم اٹینڈ کرنے گیا. تو وہ میکسیکو میں وہاں گیا ہوں تو اب تقریباً رات ہو چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اب کھانا کھاؤں, تو باہر نکلا ہوں تو
وہ جو خوشبوئیں جو آ رہی تھیں وہ ویسی نہیں تھیں جیسی خوشبوئیں میں کھانوں کی یہاں چھوڑ کے گیا تھا. تو فوراً ہی جو ہے وہ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں. اب رات تھی تو میں نے جناب وہاں سے کروسان لیا, چاکلیٹ ملک لیا, اور وہ میں کھا کے اور میں اس وقت سو گیا. لیکن اگلے روز پہلا کام میں نے یہ کیا کہ باہر نکلا ہوں اور میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اب وہ بتائیں کہ یہاں پہ, کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جہاں سمجھیں نا کہ یہاں پہ نہیں ہوگا وہاں پہ بھی انڈین ریسٹورینٹ مل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو میں باہر نکلا ہوں اور میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تو وہ زیادہ لوگ اسپینش میں بات کر رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. بالآخر میں ایک شخص کو ڈھونڈتا ہوں جس سے انگریزی میں پوچھتا ہوں تو وہ بھی اندازے سے کہتا ہے جی آپ وہاں چلے جائیں. اب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں ایک ایرانین وہ کارپیٹ بیچنے والی خاتون بیٹھی ہیں اور میں نے انہیں بتایا کہ میرا کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ایسے ہے کہ مجھے پتہ ہے پاکستان کا, کیونکہ میرے خاوند وہاں جاتے رہتے ہیں اور وہاں سے کارپیٹس بھی لیتے ہیں اور سارا کچھ. تو یہاں سے کچھ دور آپ چلے جائیں, یہ 4 بلاکس دور, تو وہاں پہ ایک انڈین اسٹور ہے. اب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں پہ ایک شاپ ہے جس کا فرنٹ شیشے کا ہے اور اس کے پیچھے مجھے مورتیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کا جو دروازہ ہے اس پہ کلمہ بھی لٹکا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ انڈین کسٹمرز بھی ان کے آتے ہوں گے, ان کے پاکستانی کسٹمرز بھی آتے ہوں گے, یا مسلمان کسٹمرز بھی آتے ہوں گے, اور کسی اور مذہب کے کسٹمرز بھی آتے ہوں گے. تو میں اندر گیا, ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہاں پہ کوئی انڈین اسٹور ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں, یوں باہر نکلیں اور دائیں طرف چلے جائیں, وہاں مل جائے گا. اچھا وہ بھی شاید مجھے سمجھے ہو کہ یہ مطلب میری وطنیت کے حساب سے انہیں نہیں پتہ چلا ہوگا کہ کہاں کی ہے. لیکن میں باہر نکلا ہوں, رائٹ ٹرن کیا ہے تو سامنے خاتون آ رہی ہیں جنہوں نے چادر ایک اوڑھی ہوئی ہے. تو وہ مجھے لگا کہ یہ پاکستانی ہوں گی. میں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام. میں نے انہیں بتایا کہ میں کس مسئلے کا شکار ہوں. تو انہوں نے صرف اتنا کیا, وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی. وہ ایک سائڈ پہ ہوئی تو ان کے پیچھے لکھا ہوا تھا تندوری وہ ریسٹورینٹ. تو انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا ہے. اچھا. اور ہم پنڈی سے ہیں. اچھا. ہاں تو آپ چلیں. تو وہ مجھے انہوں نے گائیڈ وہ وہاں لے گئیں. انہوں نے بھائی کو بتایا, بھائی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے وہ آپ کو جو کھانا ہے ہمیں فرمائش کریں ہم اور جتنے دن میں وہاں رہا ہوں انہوں نے پیسے نہیں لیے مجھ سے. اچھا. لسی ساتھ ملتی تھی کیونکہ میں نے لسی پہلے دن اسے کہی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہاں پہ جو پاکستانی تھے انہیں بھی انوائٹ کیا. اچھا. ہاں تو وہ کل 75 لوگ تھے. اچھا. ہاں جو میکسیکو سٹی میں رہتے. میکسیکو سٹی میں. اور پھر اور بھی وہاں پہ ایک صاحب ملے, علی شیر ان کا نام تھا, وہ سرگودا سے تھے. تو وہ ایک جگہ لے کے گئے جو ٹویٹی وخان اس کا نام تھا. تو جہاں پہ کہا گیا کہ یہ اگر آپ کہ یہ کسی وقت میں مقدس جگہ تھی. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ اس کے دوسری طرف دیکھیں تو وہ کعبہ ہے. اچھا. مطلب اگر آپ دنیا کے دوسری طرف دیکھیں گے تو شاید پتہ نہیں اب اس کی تفصیل, یہ روایت تھی وہاں پہ. تو اب تفصیل چونکہ اس کی مجھے معلوم نہیں, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مقدس جگہ تھی. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پاکستانی وہاں مل گئے تو وہ کچھ وقت جو ہے وہ جتنا بیتنا تھا بیت گیا وہاں پہ. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر سیفما میں آپ کب گئے؟
DW سے آنے کے فوراً بعد اچھا 2004 میں جا تو وہاں ان کے جو اینول مانیٹر تھا اس کے آپ ایڈیٹر رہے؟ جی میں ابتدا ہی میں ایک طور سے میں منسلک تھا. یہ 2002 میں اس کی ابتدا ہوئی تھی, لیکن پھر ظاہر ہے کہ میں ادھر چلا گیا تھا. ساؤتھ ایشیا میڈیا فری ایسوسیشن, ساؤتھ ایشین فری میڈیا ایسوسیشن. تو اس کے ساتھ بہت سے واقعات دیکھے کہ لیڈرز جو ہیں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں, عوام کیا کیا کر سکتے بیسیکلی ہیں. وہ سارک ممالک کی یہ تنظیم تھی نا, سارک ممالک کی تنظیم تھی, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میڈیا جس یا ذرائع ابلاغ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے الفاظ آگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے الفاظ امن بھی پیدا کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ وہ اس کا استعمال ایک ایسے ایجنٹ کے طور پہ کیا جائے کہ جو امن اور خوشحالی اور بین الاقوامی یا آپ کیا کہتے ہیں مختلف جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک تھے ان کے درمیان تجارت میں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں وہ اضافہ ہو. تو اس کا مقصد یہ تھا. اور اس دوران میں جہاں ہم نے یہ کوشش کی کہ جنگوسٹک الفاظ جو ہیں, جو وہی جو آگ لگانے والے الفاظ ہیں, وہ ان کا استعمال جو ہے وہ ترجیحاً اوپر نہ کیا جائے, نیچے کیا جائے, اور ترجیح جو ہے وہ امن کے الفاظ کو دی جائے. تو وہ ان کا کافی فائدہ ہوا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اسی فورم سے مختلف لیڈرز نے امن کے وعدے بھی کیے, امن کے لیے اچھے الفاظ بھی بولے, اور یہ اسی پلیٹ فارم سے یہ ہوا کہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنی زبان میں تہذیب کی آمیزش اور امن کی آمیزش کرنا جو ہے وہ شروع کر دی. تو اس میں جو یعنی مشرف صاحب کا تو وہ ابتدائی زمانہ تھا, اور آپ نے کسی جگہ ذکر کیا کہ پہلے وہ بڑے ریلکٹنٹ تھے آنے کے حوالے سے اور بڑے وہ ہارڈ لائنر تھے, لیکن پھر وہ سافٹ کس طرح ہوئے؟ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا ریجن ایک ایسا ہے کہ اس کی کمپلشنز ایسی ہیں. کمپلشنز یہ کہ آپ دیکھیے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کے ممبر ہیں, لیکن ہماری تجارت ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت کم ہے, اور اس سے بہت زیادہ ہماری شاید ان ملکوں کے ساتھ ہے کہ جن کا ہمارے اوقات اور ان کے اوقات میں دن رات کا فرق ہے, اور ہمیں جو مہنگے بھی پڑتے ہوں گے تجارت میں, ہمیں مہنگے بھی پڑتے ہوں گے, تو ہم یہ سستی تجارت جو ہے وہ اسے نہیں اپنا رہے تھے. تو اس وقت دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح لڑائی کے لیے ایک طرف سے چنگاری کافی ہوتی ہے, ایک طرف سے چنگاری ہوئی دوسری طرف سے بھی چنگاری ہوگی, اسی طرح جب امن ہونا ہوتا ہے تو ایک طرف سے اچھی بات ہوتی ہے, دوسری طرف سے بھی اچھی بات ہونے لگ جاتی ہے. یہ آپ انفرادی تعلقات میں دیکھ لیں, یا گروہی تعلقات میں دیکھ لیں, یا بین الصوبائی تعلقات میں دیکھ لیں, یا بین الاقوامی تعلقات میں دیکھ لیں, کہ ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ موجب بن جاتی ہے ایک کولیکٹیو پازیٹیوٹی کے یا بہتر ایک جی بالکل دو طرفہ سے جی بالکل دو طرفہ سے وہ جو آپ نے کلیکٹیو کی بات استعمال کی لفظ استعمال کیا, ایک اجتماعی جو ہے وہ دانش اس میں سے نمودار ہونے لگ جاتی ہے. تو میں مشرف صاحب کے حوالے سے جی تو پھر یہ ہوا کہ ایسے اقدامات اس میں ہوئے
کہ یوں لگتا تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ایسے تجارت کی طرف جا رہا ہے، امن کی جانب جا رہا ہے، دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے، نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان بلکہ ساؤتھ ایشیا کے جو چھوٹے ممالک ہیں نا وہ سمجھتے رہے ہیں ہمیشہ کہ انڈیا اور پاکستان کی جو رائیولری ہے اس کے وہ ہوسٹیج ہیں، کہ ان کے درمیان رائیولری ہونے کی وجہ سے ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جتنے بھی چھوٹے ممالک ہیں، یعنی ان بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے چھوٹے ممالک بھی پس رہے ہیں، ان کے درمیان بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک سمٹ جب بھی ہوتی تھی تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھنے کو ملتا تھا، اور سب سے دلچسپ جو نظر آیا وہ تھا وہاں کا بھوٹان کا۔ یہ بھوٹان میں انہوں نے ارینج یوں کیا ہوا تھا کہ ایک ولیج، ساک ولیج بنایا ہوا تھا اس کے لیے، لیڈرز کے لیے۔ تو انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے آمنے سامنے اپارٹمنٹس دیے تھے ولیج میں، تاکہ یا ہٹس کہہ لیں آپ، کہ تاکہ کسی بھی وقت وہ باہر نکلیں اور ٹیرس پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھیں تو ویو کریں، کیا حال ہے جناب، آپ ٹھیک ہیں، اس طرح کے اس زمانے میں کون پرائم منسٹر تھے؟ گیلانی صاحب تھے اور منموہن سنگھ۔ اچھا اچھا۔ تو لیکن یہ بھی جیدار ہیں دونوں، شاید ملکوں کی کمپلشنز ہوتی ہیں، ذاتی طور پہ ایسا نہ ہو، لیکن نہیں نکلے وہ ٹیرس پہ نہیں نکلے۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے جی 2010۔ اچھا، یعنی دونوں نہ یوسف رضا گیلانی نکلے نہ منموہن سنگھ نکلے، دونوں نہیں نکلے۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان سب نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس پگ ڈنڈی پہ واک کریں، کوئی اچھی بات شاید آپ کے درمیان ہو جائے، اور وہ پھر بڑی مجبوری سے انہوں نے پھر اس پگ ڈنڈی پہ واک کی، اور اس پگ ڈنڈی پہ واک کرنے کی ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی کہ دونوں پرائم منسٹرز نے جو ہے پگ ڈنڈی پہ واک کی۔ ایک عام چیز جو ہے وہ ایسے وہ ایشو بنتی ہے۔ تو بہرحال وہ اس سے پہلے پھر ہم واپس اسی پہ چلتے ہیں، تو وہ اچانک یہ ہوا کہ وہ آگرہ میں بات نہیں بن پائی۔ خورشید قصوری بھی کہتے ہیں کہ بات بہت آگے جا چکی تھی اور کسی نہ کسی طور سے ایک معاہدہ ہو جانا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا۔ بالکل۔ تو اس کے بعد پھر یعنی مشرف صاحب ایک پہلے تھوڑے ہارڈ لائنر تھے، پھر سافٹ ہوئے، چیزیں بہت آگے تک گئیں۔ جی ہاں بالکل، سافٹ پھر ظاہر ہے کہ مطلب ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب نواز شریف نے معاہدہ لاہور کیا تھا اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ، تو اس وقت وہ خوش نہیں تھے لیکن مشرف صاحب، تو لیکن بعد میں پھر انہوں نے آگرہ کی کوشش بھی کی، اور انہوں نے پھر ایک ساک کانفرنس میں واجپئی صاحب سے وہ اپنی وہ ہینڈ شیک کیا۔ میں نے وہ کلپ بھی دیکھا ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ اٹل بہاری واجپئی کے پاس گئے۔ جی بالکل، تو انہوں نے جو ہینڈ شیک کیا تو وہ اپنے طور سے ان کا ایک انیشیٹو بن گیا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے کہ وہ آگے جا کے وہ ملے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور تھا، یہ وہ بہتر۔ اصل میں ایک یہ ہے کہ ایک آپ جب ایک فوجی ہوتے ہیں یا ایک واریر ہوتے ہیں، یہ ایک ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، تو آپ کا ذہن اور طرح سے کام کرتا ہے۔ جب آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بنتے ہیں تو پھر شاید اس کی کمپلشنز یا مجبوریاں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں۔ جی ممکن ہے، اس کا ہم نے مطلب اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ جب جنرل ضیاء الحق تھے تو وہ ابھی ایک یہ کتاب میں سے جس ترجمہ ہوا ہے وہ ڈپلومیسی کے، جس میں ڈاکٹر ہمایوں خان پاکستانی ایمبیسڈر تھے اور جی پارتھا سارتھی جو انڈین ایمبیسڈر تھے، تو ان کی وہ کتاب ہے مشترکہ،
تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کتنا تیار رہتے تھے اس بات کے لیے کہ تعلقات پاکستان اور انڈیا کے اچھے ہوں. بالکل صحیح. ہاں. تو اب آتے ہیں پھر HRCP میں بھی آپ نے کام کیا آسما جہانگیر صاحبہ کے زمانے میں. جی ہاں, آسما جہانگیر تو ان میں آپ سمجھ لیں بورڈ میں تھی. جی جی. اور آئی اے رحمان چیئر پرسن تھے یا چیئرمین تھے؟ آئی اے رحمان سیکرٹری جنرل تھے. سیکرٹری جنرل تھے. جی. تو اس میں آپ نے ایڈیٹر کے طور پہ کام جی کیا؟ میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی اینول رپورٹ جو ہے وہ میں ایڈٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک ریڈیو پروجیکٹ تھا, اس میں ہم ریڈیو کے پروگرامز پروڈیوس کرتے تھے, سانگز جن میں ہیومن رائٹس میسیجز ہوتے تھے. پھر ایک ڈرامہ تھا وہ پروڈیوس کیا. سعادت علی خان ہمارے پروڈیوسر تھے, تو وہ ہم چلاتے تھے. کانٹریکٹ تھا اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان کے ساتھ, تو ریڈیو پاکستان نے ایئر ٹائم لیا ہوا تھا, وہ